سنیں گے نا؟ میں نے کہا کہ اپنے علماء کی دعاؤں کا سہارا لے کر آپ تک میں آسان کر کے بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ جذبے میں نہ آؤں میں بھی اور آپ بھی نہ آئیں، یعنی آپ اطمینان سے سن لیں، ہاتھ اٹھا کے بولتے ایک بار سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ قال الذی عنده، عفریت نے کہا تھا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا دوں گا، لیکن جو اللہ والا تھا سلیمان علیہ السلام کی مجلس کا حاضر باش تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس قرآن کا علم تھا وہ کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف۔ سلیمان توجہ ہے میری طرف؟ میرے بھائیو توجہ ہے جی؟ آنے جانے والوں کو دیکھو مگر دماغ میری طرف رکھو، اور اتنی لمبی زیارت بھی مت کرو کہ میری زیارت بھول جاؤ، زیارت میری بھی کرو علماء کی بھی کرو، دیکھو لیکن ذہن حاضر رہے۔ کیا کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ اس نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کے رکھ دو۔ یہ طاقت کس کی ہے بولو؟ اللہ والوں کی۔ یہ اللہ والے کی، تو رب طاقت دیتا ہے نا جی، دیتا ہے تو بڑا قوی بھی ہو جاتا ہے، تو رب کے دینے سے بندہ حاکم بھی ہے۔ ہواؤں پہ حکمرانی تجری بامرہ، حضرت سلیمان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھی، اس کے حکم سے چلتی ہیں بولو۔ پتہ یہ چلا عقیدہ توحید والوں، ہمیں سمجھتے ہو کہ ہم توحید کی ڈگر سے ہٹ گئے، اس راہ سے بھٹک گئے، عقیدہ توحید کا مدار اس پر نہیں کہ صرف اللہ ہی حکمراں ہے، اللہ کی عطا سے کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو حکمراں بنا دیا، اللہ نے تو حکمراں بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ شعر میں بتا دوں، لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جب راج کو تاج، جب راج کو تاج، اب تو سمجھ گیا پوری دنیا کی حکومت کا تاج، تو رے سر سو ہے، سہاتا ہے، اچھا لگتا ہے، تیرے سر کو ہی اچھا لگتا ہے، جب راج کو تاج تو رے سر سو ہے۔ اب فیصلہ کر دیا اعلیٰ حضرت نے تجھ کو شاہ کا معنی بادشاہ، تجھ کو شہ دو سرا جانا، دونوں جہاں کا سمجھے، تجھ کو شہ دو جانا، یہ دو سرائے ہیں، سرا یہ ہے فی دنیا والآخرہ، آخرت کا معنی ہے، ایک سرا یہ اور ایک سرا وہ، تجھ کو شہ دوسرا جانا، تجھ کو شہ دو سرا جانا، یہ فیصلہ کیا حضرت نے۔ یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے، گاڑی پڑ رہی یہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چلیے اور میں آپ کو دلچسپی پیدا کیے دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے البحر والا، سمندر بھر گیا ہے، بہت اونچا ہے، چل رہا ہے خوب بھرا پڑا، البحر والا والموج طغا، اور موجے بھی بہت طوفان میں ہے، سرکشی میں ہے، والموج طغا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں من بے کس، میں بے سہارا ہوں، طوفان ہوش ربا، طوفان ہوش اڑا دینے والا، یا رسول اللہ، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، منجدھار نہیں، منجدھار جہاں پانی گھومتا ہے اور وہ نیچے کو ڈبوتا ہے، منجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، ہوا بھی بگڑ گئی ہے، مجھے جانا ہے پورب کو، اور ہوا بھی پورب سے ہی آ رہی، وہ کشتی کو کھینچ کے ادھر کو لے کے آئے گی، یا پھر گھمانے کی نہیں، پر منجدھار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، میری نیا پار لگا جانا، نہیں بولیں گے سبحان
شاہد صاحب حنفیہ کشیوں پیاسا ہوں وسخا کا اتم، اور آپ کی سخاوت تو بڑی تام ہے، بڑی مکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دینے پہ آئے تو اتنا دے دیں اتنا دے دیں. یہودی آئے لینے کے لیے تو میرے آقا پوری وادی کو بکریوں سے بھر کے دے دیں. اپنی قوم سے جا کے کہا اے قوم اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء لا یخاف الفقر. اپنی قوم میں جائے یہودی تو جا کے بولے میری قوم اسلموا، مسلمان ہو جاؤ، محمد اتنا دیتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں ہے. محتاجی کا ڈر ہی نہیں رہتا. حضرت فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرمائے شعر کو سن کر تڑپنا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرمائے ہاتھ جس سمت اٹھا خلی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا خلی کر دیا، موجے پہلے سخاوت پہ لا. وسخا کا اتم. اور سخاوت کہاں سے آتی ہے بتا؟ اے گیسو پاک، اے ابر کرم. یہ گیسو کیوں ہے نا سخا کے گیسو سمجھتے ہو نا؟ وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب زلف لہرا دے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور جب چاہے چہرہ دکھا دے تو اجالا ہو جائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرمائے تو ہے خورشید رسالت، سبحان اللہ. تیری سایہ میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسوے پاک انفی تشیع و سخا کا اتم، اے ایسوے پاک، اے ابر کرم. ابر تو سمجھتے ہیں نا؟ بتا دو میرے بھائی حسن پور والو، حسن عقیدہ حسن بنا لو، زندگی حسن بنا لو، اپنے اخلاق حسن بنا لو، تب حسن پور اچھا لگے گا. حسن پور ہے، اچھی تشریح کی سر، حسن پور کی اچھی تشریح. سب کچھ حسن کر لو، اور حسن والے ہو جاؤ، حسین والے ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حسن میں تو حسن ہے، اس حسن میں حسن ہے. حسین نون مانتا ہے، حسن کہہ لو یا حسین کہہ لو، مادہ تو حسن ہی ہے. جہاں حسن ہوگا وہاں حسن ہوگا، اور جہاں حسین ہوگا وہاں انفی کشیوں وسخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، اے کرم کے بادل، اے ابر کرم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم. برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم. اب ہم تمہارے لیے کہتے ہیں دو بوند ادھر بھی راجا، سبحان اللہ سبحان اللہ. دو بوند ادھر بھی راجانا. کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ تو رمجم سب پہ برستا ہے، سب پہ برستا ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمائے ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. سبحان اللہ.
یعنی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. یہ غریب ہے ان کا ذرا کمبل سو یہ ذرا اونچی بلڈنگ والا ذرا زیادہ برس جاؤ اس نے سنگ مرمر لگا رکھا ہے ذرا خوب برس لو یہ نہیں کرتا رحمت کا بادل نہیں. رحمت کا بادل تو سب کا یکساں برستا ہے برستا ہے وہ جھوپڑی اونچ نیچ کا فرق نہیں گورے کالے کا فرق نہیں عربی اجمی کا فرق نہیں اوپر نیچے کا فرق نہیں چھوٹے بڑے کا فرق نہیں جب رحمت کا بادل فرق نہیں کرتا تو تم آپس میں فرق کیوں کر لیتے ہو میرے بھائی برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت دوپہر بھی برسات ہے برسانے والے کیا جی اپنے لیے کہہ دیتے بدوں پر بھی برساتے برسانے والے بدوں پر بھی برسانے والے برسانے والے اور اپنا عقیدہ بھی دے تمہارا حضرت کی زبانی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اس نے تو بھول کے کام چلا دیا سبحان اللہ نہیں کرے گا آگ بیٹھے میں دیکھنے گا تو سمجھ رہے کہ حضرت کی نظر نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فی تشریح و ثقافت. اب میں آگے بڑھوں تھوڑا سا میں عقیدے کی صلاح کرنا تھا تحفظ عقائد بیان کرنا تو یہ سمجھ لیا کہ الہ ہونے کا مدار جو ہے وہ غیب دانی ہے اللہ ہی غیب جانتے ہو کوئی نہیں جانتا اللہ کے تعالیٰ سب جانتا اللہ ہی جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. میں کہتا ہوں اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے کی چھپی باتوں کی خبر دیتی ہے. سبحان اللہ. بس تھوڑا سا بتاؤں گا زیادہ نہیں. قرآن کیا ہے حدیث ہے سنا بیٹھ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں اسی عنوان پر لمبا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں تیسرے پارے میں بھی ہے غالباً نویں پارے میں بھی ہے کیا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کہا جب قوم کو دعوت کو رسالت پیش کی قوم نے کہا کوئی کمال ذرا دکھائیں معجزہ تو دکھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کا ذکر قرآن نے کیا کیا کہا اپنی قوم سے میری قوم وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ جو گھروں میں چھپتے ہیں نا کہ تم کھاتے ہو میں وہ بھی بتا دوں گا کیا کھاتے ہیں. سبحان اللہ بولو یار میرے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو قرآن ہی سنا رہا ہوں کبھی سمجھو کہ حضرت قیاس کر رہے بڑے قیاس ہیں قیاس کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. قیاس مت سمجھنا کہ یہ قیاس ہاں جہاں ضرورت پڑے گی قیاس بھی نہیں چھوڑیں گے چونکہ شریعت کے اصول ایک یا دو ہی نہیں ہے چار ہے. کتنے ہیں بولو قرآن سے دلیل حدیث سے دلیل اجماع امت سے دلیل ہوگی اور جہاں تینوں میں نہ ملے صراحتاً تو وہاں قیاس سے دلیل ہوگی اور یہ قیاس بھی قرآن سے ہوگا حدیث سے ہوگا اس سے بھی دلیل ہوگی. اب قیاس مت کہنا کہ مولانا قیاس آئے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تم کو خبر دے دوں گا جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو چھپا کے رکھتے ہو یہ بتا دوں گا. سبحان اللہ. یہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ نہیں ہے جی اب بولو میرے بھائی جی ہے جی ہے. میں خبر دے دوں یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں. غیب خبر ہے. اچھا قیامت کی خبر کس نے دیکھا ہے تم نے قیامت کو نہیں پوچھرات دیکھا ہے نہیں جنت دیکھی ہے نہیں دوزخ دیکھی ہے نہیں اللہ کو دیکھا ہے نہیں. جس نے دیکھا ہم نے تو اس کے گدھے کو مان لیا جی پھر دیکھے ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے. تو اللہ کا بتانا یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں. یہ ہے. جنت کا بتا دینا غیب کی خبر ہے کہ نہیں. یہ ہے. دوزخ کا بتا دینا غیب کی خبر ہے کہ نہیں. یہ ہے. قیامت ہوگی غیب کی خبر ہے کہ نہیں. پوچھتاچھ بتا دینا غیب کی خبر ہے کہ نہیں. اب کتنی قرآن کی آیت سنانے کی ضرورت پڑے گی. میں نے اتنی باتیں آپ کو بتا دی بتا ضرورت پڑے گی. پتا یہ چلا کہ غیب دانی پر الوہیت کا مدار نہیں. اللہ جسے چاہے اپنے بندے کو غیب کی خبروں پر اطلاع دے
صرف اس سے نہ کرایا جائے کہ کسی کو غیب مان لیا تو مشرک ہو گئے. الہ کا تعارف صرف اس سے نہ کرایا جائے کہ کسی کو حاجت روا یا شفا دینے والا مان لیا تو مشرک ہو گئے. بتا دوں بتا دیے. حضرت فرماتے ہیں, آگے بتاؤں گا میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو رو درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کرو رو درود, اور کوئی غیر نہ تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود. یہ سب خبریں کائے کی ہیں؟ غیب کی ہیں. تم نے دیکھا, اور غیب کی خبر ماننے والے کے نبی لا کے دے رہا ہے غیب کی خبر, اور بغیر دیکھے ماننا ہے. ہم مان رہے ہیں. ان ماننے والوں کو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ یار تم مجھے بھول رہے ہو, سبحان اللہ نہیں بول رہے. ان ماننے والوں کو جو بن دیکھے ماننا ہے نا, ان کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اٹھاؤ اگر پڑھا لکھا ہے کوئی, تحقیق چاہتا ہے مشکات شریف باب و ثواب حاضر الامہ, بالکل آخری صفحہ مشکات شریف کا. میرے آقا فرماتے ہیں توبہ, تمہارے بارے میں بتا رہا ہوں میں, تو بن دیکھے ماننا ہے, بن دیکھے ماننا ہے. ہاں, آقا نے فرمایا توبہ لمن رآنی و آمن بی. آقا فرماتے ایک مرتبہ مبارکبادی ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے مجھے ایمان لے کر آیا, اس پر ایک مرتبہ مبارک. جس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے ایمان لے کر آیا, ایک مرتبہ مبارکبادی اس پر. اور آقا فرماتے ہیں توبہ 7 مرات لمن لم یرنی و آمن بی. آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ مبارکبادی ہو ان پر جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, بن دیکھے ایمان لاتے. بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوا کہ تم صحابہ سمجھ گئے, ان کے لیے تو ایک مرتبہ مبارکبادی ہے, 7 مرتبہ مبارکبادی پڑھے نہیں. میرے آقا کی بشارت تمہارے لیے زیادہ اس لیے ہے کہ قرآن میں پڑھا نبی غیب کی خبر دیتا ہے, مان لیا. نبی نے انگلیوں سے چاند کے تو ٹکڑے کیے, پڑھا سنا مان لیا. تم نے دیکھا نہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر اونٹوں نے سر جھکائے, سجدے کیے, کسی نے بتایا تم نے مان لیا. درختوں نے آ کے سلام پڑھا نبی پر, کسی نے بتایا مان لیا. میرے آقا کو معراج ہوئی, قرآن نے بتایا, علماء نے سنایا, حدیث میں تم نے مان لیا. تم تو بن دیکھے جو بھی بتاتے جاتے ہیں مصطفیٰ کے بارے میں مانتے جاتے ہو, مانتے جاتے ہو. اسی لیے آقا کہتے ہیں کہ بن دیکھے جو ایمان لائے ان پر ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک. اس لیے تم تو ایک 2 راہے پہ نہیں, چوراہے پہ نہیں. کتنا راہا میں کہہ دوں, چوراہا ہی بولا جاتا ہے عام طور پر, ورنہ 5 راہا اور 6 راہا. ایسے راہے پہ کھڑے ہو, ایسے چوک پہ کھڑے ہو کہ وہاں ہر ایک اپنی طرف کو کھینچنے کی کوشش کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اچھا سن رہے نا جی, سن لیں گے, سنیں گے, سناؤ, سن لیں گے نا. اچھا ایک حدیث شریف سنا تو بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی اچھی لگتی ہے مجھے بھی, آپ کو بھی اچھی لگے گی. یہ پتا چلا کہ الہ ہونے کی بنا غیبدانی پر بھی نہیں, غیبدانی پر بھی اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی غیب دا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیب کی خبر دی, چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دی. اگر وہی الہ ہو جو غیب کی خبر دے تو پھر اس عقیدے کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا ماننا پڑے گا, اور ان کو خدا ماننا باطل, خدا نہیں مانا جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ الہ ہونا یہ غیب, الہ ہونے کی بنا غیب پر بھی نہیں. اور بیماروں کو شفا اللہ کی عطا سے اللہ کے علاوہ دوسرے بندے بھی دے دیتے. بتا دوں نا میرے بھائی, بتا دوں.
ہاں بتا رہا ہوں میں، جلدی بتا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. پارا تیسرا ہے، تیسرا ہی پارا ہے نا، تیسرا پارا. اور سورہ مریم میں بھی ہے، کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ بھی صیغہ متکلم ہی کے ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہے. قرآن نے ذکر کیا میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں. والابرص، کوڑیوں کو، اور ہاں والاکمہ، اور مادرزاد اندھوں کو میں بینائی دے دیتا ہوں اور کوڑیوں کو شفا دے دیتا ہوں. اور مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، زندہ کرنا. کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو بھی شفا دیتے ہیں، بیماروں کو بھی. اسی لیے تو درود تاج میں ہم پڑھتے، درود تاج میں ہم پڑھتے، تو کسی کے لیے دلیل نہیں ہے یہ، وہ تو اپنی بات میں بتا رہا ہوں. ہم پڑھتے، ہم کسی کے لیے دلیل تھوڑی بنا رہے. صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. یہ ہے نبی تاج والے، نبی معراج والے، نبی براق والے. اور یہ جملہ بتا دوں تو خوب بولنا سبحان اللہ، نبی جھنڈے والے. سبحان اللہ، علم ہے یہاں تو کیا بولو، نبی صاحب الرایہ ہے نا، جھنڈے والے. اور تم پوچھو گے نبی جھنڈے والے کہاں سے ہو گئے؟ بتائیے، بتا دوں. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وآدم فمن دونہ تحتہ ولا فقرا. میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں ہی تو اٹھاؤں گا. میں سب کو گیا زور سے، حمد کا جھنڈا میں ہی تو اٹھاؤں گا. وآدم فمن دونہ تحتہ ولا فقرا. اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب میرے ہی تو جھنڈے کے نیچے ہو گئے. اچھا یہاں باریک سی بات بتا دوں، مگر میں زیادہ باریک میں اتر آتا ہوں تو تم کون بھی رکھتے ہو یار. میں باریک سی بات بتا دوں، یہ جھنڈا جو نبی کے ہاتھ میں ہوگا یہ حمد کا ہوگا. کائے کا ہوگا؟ حمد کا. اور اسی حمد سے بنا محمود، اسی حمد سے بنا محمد. سبحان اللہ. اب ذرا اندازہ لگائے علماء کرام ہمارے، جھنڈا حمد کا نبی کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں وہ محمد، اور جس جگہ کھڑے ہیں وہ محمود. جس جگہ کھڑے ہیں وہ محمود ہے، وہ مقام محمود ہے. اور جھنڈا حمد کا ہے، اور جن کے ہاتھ میں ہے وہ محمد ہے. یہاں تو حمد بھی ہے، یہاں محمد بھی ہے، یہاں محمود ہی ہے. حمد سے جو مشتق ہو کے آیا، سبحان اللہ. رب نے قیامت میں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور جتنے نبی ہیں سب نبیوں کو جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. اچھا ایک بات بتا دوں آپ کے لیے، بالکل آپ کی زبان میں بتا دوں، ہر ایک اپنی پارٹی کا ہی جھنڈا تو اٹھاتا ہے. نہیں آئی سمجھ؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہر ایک اپنی پارٹی کا ہی تو بھول گئے. ابھی تو گزرا ہے، کسی نے پنجے کا، کسی نے سائیکل کا، کسی نے جھاڑو کا، کسی نے کمل کا.
हर एक ने अपनी अपनी पार्टी का उठाया ना। आपकी दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ, बीच में बात आ गई तो हर एक ने, मसलन कांग्रेस वालों ने पंजे का उठा लिया, साइकिल वालों ने, वो समाजवादी वालों ने साइकिल का उठा लिया, बहुजन समाज वालों ने हाथी का उठा लिया, आम आदमी पार्टी वालों ने झाड़ू का उठा लिया, बीजेपी वालों ने कमल का उठा लिया। कमल का। हर एक ने अपनी अपनी पार्टी का उठाया भी, घरों पर लगाया भी। तो फिर नबी के गुलाम क्यों खामोश रहेगा? हैं? अगर फतवा लगाना है तो ऊँट वाले, हाथी वाले, ऊँट वाला तो है ही नहीं खैर कोई, अगर फतवा लगाना है तो हाथी वाले पे लगा दो यार मेरे भाई। अगर फतवा लगाना है तो किस पर लगा दो? पंजे पे लगा दो। चलो कमर पे लगा के देख लो एक बार लगा के देख लो कमर के पे फतवा लगेगा तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जिस पे लिखा उस पर फतवा लगेगा। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ मेरे भाई, मैंने किसी का नाम लिया नहीं, समझ लेना। फतवा तो है हर एक अपनी पार्टी का लगाता है, पार्टी का लगाता है, अपनी अपनी पार्टी का लगाता है। किसी ने अपनी पार्टी का, किसी ने अपनी पार्टी। आ जाइए ऊपर तशरीफ, बहुत बड़ा बना है। तुम्हें नतीजे निकाल दिए हैं, निकालो। सुनेंगे ना मेरे भाई बुजुर्ग? सुनाएंगे। तो फतवा लगा के दिखाओ, किसी पे लगाना है तो यार हरे हरे पे लगाते हो, जिससे भरा भरा लगता है घर उसी पे लगता है, जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हो उसी पे लगता है, जिस पर कलमा लिखा हो उसी पे लगता है, जिस पर गुंबद खजरा बना हो उसी पे लगता है यार झंडा, जो फतवा लगता है उसी पे। मैं कहता हूँ हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है और बता देता है कि मेरी कौन सी पार्टी है। पंजे का उठाया बता दिया कांग्रेस से ताल्लुक है, साइकिल का उठाया बता दिया समाजवादी से ताल्लुक है, हाथी का उठाया बता दिया बहुजन समाज से ताल्लुक है। मैं अब लंबी तफसील नहीं कर रहा, हर एक ने अपनी पार्टी का उठा के बता दिया कि मेरा ताल्लुक फुला से फुला से फुला से। तो मिलादुन नबी के मौके पर गुलामों ने भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा उठाकर बता दिया हमारा ताल्लुक मदीने वाले से है। समझ में आ गई जी? आ गई। अब क्या कहते हैं हम, वो बात यहाँ गई, यानी हाँ मैं जरूर ताज पढ़ कर सुना रहा था थोड़ी सी। हाँ वो अकीदे की इस्लाह जो है अपना अकीदा, इन पर अगर कुरान की आयत, चाहे कुरान की आयत खुद पढ़ी जा सकती है। क्या दाफिउल बला साहिब ताजी वल मेराजी वल बुराकी वल अलम, नबी ताज वाला, नबी मेराज वाला, नबी बुराक वाला, नबी महराज वाला, झंडे वाला, बोल दो यार नबी झंडे वाला। मेरे आका ने तो हजरत अबू बकर को झंडा दिया है, उमर को झंडा दिया है, उस्मान गनी को झंडा दिया है, मौला अली को कितनी बार दिया है, और जब आंख दुखी थी तब भी दिया था, खैबर जब फतेह नहीं हो रहा था तब भी दिया था, और देने से एक दिन पहले कह दिया था कल दे दूंगा झंडा। नबी दे रहा है, सहाबा ले रहे हैं। तुम दोगे सुन्नत मुस्तफ़ा अदा होगी, और नौजवान लेगा सहाबा की सुन्नत अदा होगी। तेरा बिल्कुल इशारों में समझ लो जल्दी से बात को। दिया जा रहा है झंडा, वो तो दे रहे आगे है वलअलम दाफिउल बलाई, अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से नबी बलाओं को दफा कर देते। दाफिउल बलाई वल वबाई, और वबा को भी नबी दफा कर देते हैं। वल कहती, और नबी कहत को भी दूर कर देते। कहत जब बारिश ना हो सकता ऐसा नहीं बोलते हैं, नबी कहत को भी, और नबी नहीं नबी के गुलाम कहत शादी को खत्म कर देते हैं। रिवायत ऐसी शाहिद है, कितने गुलाम कहत शादी को जिनके कदमों की बरकतों से बारिश देता है, बारिश उतारता है। वल वबाई वल कहती वल माती, और मेरे आका मरीज बीमारी को भी दूर करने वाले हैं। वल अलम, और तकलीफों को भी नबी दूर करने वाले हैं, नबी दूर फरमाने वाले हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाए, दूर नजदीक के सुनने वाले को कान, कान वाले करामत पे लाखों सलाम। और वो ज़बान जिसको सब कुंकी कुंकी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुंकी कुंकी कुंकी
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وقت اجازت بالکل نہیں دے گا کہ اب آگے بڑھ کے مزید میں قرآن سے دلیلیں دوں.